السلام علیکم۔ اللہ اپنے بندے کو تب تنہا چھوڑتا ہے جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرا بندہ خود اپنا مقام پیدا کر سکتا ہے، اور وہ اللہ ہی تو ہے جو ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے علاوہ کون ہمارے دلوں کے حال کو بہتر جان سکتا ہے، اور صرف وہی تو ہے جو بن کہے ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، جو بن کہے ہمیں سمجھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ کو کوئی چیز شدت سے چاہیے ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ہم جی ہی نہیں پائیں گے اس کے بغیر، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو اس چیز کی خواہش ہی نہیں رہتی، وہ آپ کو ملے یا نہ ملے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مشکل میں نہیں چھوڑتا، بس آپ یقین کرنا مت چھوڑنا۔ اگر اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ توفیق دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، اس لیے غرور جیسی چیز سے دور رہیے۔ وہ کیوں نہیں سنے گا تمہاری دعائیں؟ اس کا کام ہے پہلے بندے کو توفیق دینا اور پھر اس کی دعاؤں کو قبول کرنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ بہت جلد تمہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری ملنے والی ہے، بس صبر کے ساتھ اس کا انتظار کرو۔ فجر کے وقت اللہ سے دعا مانگنے سے بہت سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے ساری دنیا سو رہی ہے، اللہ بس ہمیں سن رہا ہے۔ وہ سچ میں پرسکون وقت ہوتا ہے۔ صرف ایک آیت آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ دعا میں شامل لب نہیں دل ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ بہت قریب ہوتا ہے۔ ہو کر بے صبرا جو چکاتا ہے سر سجدے میں، اس کو پھر صبر عطا ہوتا ہے۔ سن لیتا ہے وہ بولیاں جو نہ سنائی جائیں، وہ خاموشیوں کی گہرائیوں سے خوب واقف ہوتا ہے۔ ہو جاتا ہے ہر راستہ آسان جب اس کے کن کا بندے پر کرم ہوتا ہے۔ ساری اداسی ایک آنسو میں بیان ہو جاتی ہے جب اللہ سے گفتگو بے حساب ہو جاتی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ دعا کرو اور کرتے رہا کرو، دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔ تنہائی کی تمنا نہیں کرتے